کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلند آواز ذکر ہوتا تھا، لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا؟ وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے، وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں، کتابوں میں۔ آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا۔ صحیح بخاری میں 842، مسلم میں 1316۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ فرض نماز کے فوراً بعد نبی علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا آپ کو۔ جہاں سے بلند آواز کا ذکر ہے وہاں پہ بھی یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی۔ بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اللہ اکبر ہے، تکبیر کی آواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام مسلمان بھائیوں سے نہایت ہی مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ اس ویڈیو کو نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ دور جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ نہایت ہی پرفتن دور ہے کہ طرح طرح سے فتنے برپا ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کے درپے ہوئے ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ مرزا محمد علی انجینئر کا ہے جو بند کمرے میں بیٹھ کر لیکچر دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اس کے فتنوں میں سے اس نے ایک فتنہ برپا کیا، اس نے ایک عجیب و غریب اپنے طرف سے حدیث کی تشریح بیان کی۔ وہ یہ ہے کہ اس نے نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس نے اس کا انکار کیا اور حدیث لے کر آیا اس کے مقابلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس کی، جس کو ان کے غلام ابو معبد نے روایت کیا۔ حدیث وہ یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو وہ بآواز بلند تکبیر کہتے اللہ اکبر، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم پہچان لیتے کہ لوگوں نے نماز مکمل کر لی ہے۔ یہ حدیث اس کو حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام ابو معبد نے روایت کیا۔ صحیح بخاری ہی کے اندر مکمل حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے آخر میں کہ ابو معبد کے سامنے جب دوبارہ یہ حدیث پیش کی گئی کہ آپ سے یہ حدیث ہم نے لی ہے، تو ابو معبد نے اس حدیث کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں نے بیان نہیں کی۔ ابو معبد حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے، انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے باقاعدہ طور پر اپنی صحیحین کے اندر باب باندھا ہے، جس باب کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کے بارے میں بیان ہے۔ اب اس باب کا یہ نام رکھنے سے اتنا بھی واضح ہو چکا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے۔ اب وہ حدیث لے کر آتے ہیں، 3 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ جو ان صاحب نے بیان کی، دوسری حدیث وہ یہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس ہی سے مروی، آپ فرماتے ہیں ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن عباس کنت اعلم اذا بذلک اذا سمعتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو وہ کیا کرتے تھے، ان رفع الصوت بالذکر، بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس مزید فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی یہ آواز سنتے، ذکر کی آواز سنتے، با آواز بلند وہ ذکر کرتے تھے، جب ہم ان کو سنتے تو ہم جان لیتے کہ نماز باجماعت ادا ہو چکی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کے بعد بیان ہے جو کہ مرزا صاحب نے بیان کی۔
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کو مرزا صاحب نے بیان کرنے سے گریز کیا اور اپنا مطلب بیان کیا۔ لوگوں کی مخالفت، بزرگان دین کی مخالفت کرنا چونکہ ان کا شیوہ ہے، انہوں نے اپنے شیوے پر قائم رہتے ہوئے، اپنے شیوے کو پروان چڑھاتے ہوئے، اپنی روش کو پروان چڑھاتے ہوئے انہوں نے یہی کیا اور کہا کہ یہ ذکر جو تم کرتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ تمہیں تمہارے بابوں نے سکھایا ہے، تو ہمیں بابوں نے سکھایا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اللہ ہی کا ذکر سکھایا ہے، کسی اور کا ذکر نہیں سکھایا، اور یہ ذکر ہمارے بابوں کو، ہمارے بزرگوں کو کسی اور نے نہیں سکھایا، خود صحابہ اکرام نے سکھایا ہے، اور صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہی حدیث جو ابھی میں نے بیان کی، اس کے اندر لفظ ہیں رفع الصوت بالذکر، با آواز بلند ذکر کرتے تھے۔ اور ذکر کیا ہے؟ ذکر کس کو ذکر کہتے ہیں؟ افضل الذکر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو نماز کے بعد افضل الذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کرنا، یہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے سکھایا ہے، ہمیں کسی اور نے نہیں سکھایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف اعمال، مختلف اذکار اور مختلف اوراد مروی ہیں جو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حدیث ہے، جس کو سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے حدیث بیان کی حضرت ابو زبیر سے، حضرت ابو سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرتے تو یہ کلمات پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جب سلام پھیرا کرتے تھے اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے۔ عبداللہ بن زبیر عام بندے نہیں ہیں، بلند پایا صحابہ کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر وہ ہیں جنہوں نے یزیدی فوج سے لڑائی کی ہے، جنہوں نے مکہ کی حفاظت کی ہے۔ عبداللہ بن زبیر ہی کی حدیث ہے، حضرت ابو زبیر ہی سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر ہر نماز کے بعد تحلیل پڑھتے تھے۔ تحلیل کسے کہتے ہیں جی؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو۔ تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اذکار ہم کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم یافتہ صحابہ کرام نے سکھایا ہے، اور صحابہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر متعدد ابواب باندھے ہیں، تقریباً 10 سے زائد ابواب آپ نے باندھے ہیں، اور اس میں آپ نے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد کیا اذکار کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک آپ نے باب باندھا، باب التحلیل بعد التسلیم، باب التحلیل بعد التسلیم، سلام کے بعد لا الہ الا اللہ کا بیان۔ وہ حدیث، یہ باب بیان کرنے کے بعد آپ یہی حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر والی حدیث بیان کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف کا، ستہ کے اصحاب کا بھی نظریہ یہ ہے کہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بلند آواز سے جائز ہے، اور ہمارے صحابہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جاہل فتنوں سے نجات عطا فرمائے، جو جاہلانہ طریقے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں اور دوسری حدیث کو چھپاتے ہیں، جو آدھا علم واضح کرتے ہیں اور آدھا علم چھپاتے ہیں۔ جو علم چھپاتے ہیں وہ عذاب کے مرتکب ہیں، عذاب کے حقدار ہیں، گناہ کے مرتکب ہیں وہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو علم کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے۔ اللہ تعالی